بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم خود سے دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اللہ کو قدرت ہے کہ اللہ جس سے بھی چاہیں گے دین کی محنت کا کام لے لیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں سے بھی، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دین کی محنت کا کام لیا۔ ابابیل جیسی چڑیوں سے دین کی محنت کا کام لیا۔ اللہ رب العالمین نے مچھروں سے دین کا کام لیا۔ ذرا غور کریں، فکر کریں کہ اگر ہم دین کی محنت نہیں کریں گے تو اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہیں اور جس سے چاہیں دعوت کی محنت کا کام لے سکتے ہیں، اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن بات ہماری سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے یہ بات سمجھا دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اور ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے مسائل کے اعتبار سے مکمل دین، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ دین کے مسائل سے بھی استفادہ کر سکیں۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالی نے جو دین کی محنت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو جس سے بھی چاہیں، جس مخلوق سے چاہیں دین کا کام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ نمرود جو کہ نہایت فتنہ پرور، بہت فتنہ پرور بادشاہ تھا، نمرود کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، اور وہ کتنا مکار اور کتنا خبیث قسم کا آدمی تھا، اللہ اکبر، بہت ہی کمینہ اور بہت ہی ذلیل قسم کا انسان تھا وہ۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی ایک دن، تو اس نے ٹھکرا دی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، دوسری مرتبہ دعوت دی، اس نے پھر ٹھکرا دی، اور پھر تیسری مرتبہ پھر دعوت دی، اس نے ٹھکرا دی۔ اس سے پہلے اس نے ایک حرکت بڑی خطرناک کی تھی، اور وہ حرکت کیا تھی کہ وہ تو فرعون سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ فرعون کو تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کتنا ظالم حکمران تھا، لیکن اس نے، نمرود نے تو فرعون کے بھی کان کاٹے۔ فرعون نے کہا کہ یہ روز روز ہمیں دعوت دینے آتے ہیں، چلو ان کے خدا کو ہی نعوذ باللہ چل کے ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک چوکی، ایک تخت ٹائپ کا تیار کروایا، اور اس میں بڑے بڑے گدھ منگوائے، اور خصوصاً ان تخت کے اوپر چاروں کونوں پہ اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا دیا، اور ان کے پیچھے گدھوں کو باندھ دیا گیا۔ گدھوں کے پیر بندھے ہوئے تھے لیکن پر کھلے ہوئے تھے۔ اب جب سامنے گوشت کا ٹکڑا ہے اور پیر بندھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں چار کے چار بڑے بڑے گدھ تھے، یا شاید زیادہ تھے، واللہ عالم، جو کتابیں ملتا ہے میں اسی اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو بڑوں سے سنا ہے میں اسی اعتبار سے آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ چنانچہ گدھوں نے جب اڑنا شروع کیا گوشت کے لالچ میں، کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم اڑیں گے تو گوشت تک پہنچ جائیں گے، لیکن جتنا وہ اڑتے تھے اتنا ہی گوشت کا ٹکڑا وہ چونکہ بندھا ہوا تھا ان سے 1 فٹ کی دوری پہ، تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، اور ان کے اڑنے سے تخت بھی اڑ رہا تھا، اور تخت کے اوپر نمرود خود براجمان ہوا تھا اپنے ایک چیلے کے ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے باقاعدہ تیر اور کمان بھی رکھ چھوڑا تھا۔ اب گدھوں کی اڑان بڑی زبردست ہوا کرتی ہے، اور بہت اونچائی تک اڑ جاتے ہیں۔ اڑتے گئے گوشت کے لالچ میں، یہاں تک اڑتے گئے جہاں تک وہ تھک نہیں گئے۔ جب وہ بالکل تھک گئے تو پھر کیا کیا
क्योंकि गोश्त के टुकड़े थोड़ा ऊपर की तरफ बंधे हुए थे, तो गिद्ध ऊपर ही कुछ उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते जब वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, बादलों से भी ऊपर पहुंच गए, तो वहां जाके नमरूद ने एक तीर, या नमरूद समझा कि अब आसमान बिल्कुल नजदीक है, उसने कमान में तीर चढ़ाया और आसमान की जानिब फेंका। अल्लाह की कुदरत कि तीर खून आलूद होके वापस आ गया। तो उसने कहा कि देखो मैंने मूसा के खुदा को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मार दिया। अब उसने फिर क्या किया कि रस्सी से खींच के उन टुकड़ों को नीचे की तरफ घुमा दिया। अब चूंकि टुकड़े गोश्त के जो लोथड़े थे वो नीचे लटक रहे थे, तो गिद्धों ने नीचे की जानिब उड़ना शुरू कर दिया और वो नीचे उड़ते 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 बिलाखिर ज़मीन पर आ गए। और उसने खुशी खुशी सबको दिखाना शुरू किया, देखो ये तीर जो है, ये नऊज़ बिल्लाह मैंने मूसा के रब को मार दिया है और उनको ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, इतना जालिम और इतना कमीना और इतना फितना परवर किस्म का नमरूद शख्स था। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक बार दावत देने आए, फिर दोबारा दावत देने आए, कबूल नहीं की, तिबारा दावत देने आए, उसने बड़ी फटकार के भगा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इल्का किया कि इससे कह दो फिर तैयार रहे, मेरी फौज से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, फिर तुम अपने सिपाहियों के साथ मेरी अल्लाह की फौज की से लड़ने के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही नमरूद बड़े जोश में आ गया, कहने लगा हाँ हाँ, बहुत बड़ा एक मैदान था, उसकी जानिब इशारा किया गया, उस मैदान में मैं अपनी फौज लेकर आऊँगा और अपने अल्लाह से कहना कि वो अपने सिपाही भेज दे, मैं तैयार हूँ, हर किस्म से लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो अपनी पूरी फौज लेके मुकर्ररा दिन पे पहुँच गया, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे और ज़बरदस्त किस्म के उसके जंगजू भी थे। और अल्लाह ताला ने कोई फौज नहीं भेजी उसकी जानिब, अल्लाह ताला ने मच्छरों को भेज दिया और मच्छरों के झुंड आए और उसकी फौज पर झपट पड़े। दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतने मच्छर थे कि सूरज की रोशनी को उन्होंने छुपा लिया था और दिन में अंधेरा हो गया था। इतने मच्छर थे, अल्लाह की कुदरत से इतने मच्छरों ने आके जो हमला किया है नमरूद की फौज के ऊपर, तो उसके सिर्फ उसका खून ही नहीं चूसा बल्कि उसका गोश्त पोस्ट सब कुछ खा डाला। थोड़ी देर में हड्डियों के पंजर बचे रह गए, पूरे मैदान में सिर्फ हड्डियों, यहाँ तक कि सवारियों के भी हड्डियों के पंजर बचे हुए थे। और एक लंगड़ा मच्छर था, वो झपटा नमरूद की जानिब, नमरूद भागा, मच्छर ने झपट के जो है उसकी नाक में घुस गया और नाक में घुस के सीधा दिमाग के ऊपर पहुंचा। हालांकि वो लंगड़ा था लेकिन बड़ा तेज तर्रार था। नाक में घुस के उसने नमरूद के और फिर जो डसना शुरू किया, अपनी सूंड गलाना शुरू की, तो नमरूद पागलों की तरह छटपटाने लगा, पागलों की तरह छटपटाता था। और वो जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझा करता था, आज एक मच्छर के ज़ेरे असर आ गया, क्योंकि वो मच्छर अल्लाह का भेजा हुआ अजाब था, कोई आम चीज़ नहीं थी। तो हालात ये हो गए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हालात ये हो गए कि जब कोई शख्स उससे कोई फ़ैसला करवाने आता था तो दरबारी उठा के जूते उसके सर के ऊपर मारते थे, 4, 6, 8, 10। जब झटके लगते थे सर के ऊपर तो मच्छर अपनी सूंड उसके दिमाग से हटा लेता था, तो थोड़ा उसे सुकून होता था, वो बात करता था सुकून के साथ, और फिर उसके बाद वो सूंड से काटना शुरू कर देता था मच्छर उसके दिमाग में। वो फिर पागलों की तरह इधर उधर सर टकराता था, यहाँ तक कि दीवारों से और सुतूनों से, खम्भों से सर टकरा टकरा कर पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता था, बेचैन और बेकरार फिरा करता था। लेकिन बीसियों जो बेहतरीन से बेहतरीन हकीम थे, बेहतरीन से बेहतरीन जर्राह थे उस वक्त के, सभी ने आके उसके पूरे इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इलाज कारगर न हुआ। आखिरकार इसी तरीके से 400 साल गुजर गए दोस्तों, 400 साल इसी अजाब में मुब्तला रहा नमरूद,
انہی 400 سال گزر گئے اور وہ اسی عذاب میں مبتلا رہا کہ ہر وقت پریشان و بے چین و بے قرار گھوما کرتا تھا، دیواروں سے اور ستونوں سے سر ٹکراتا تھا، جب تھوڑی سی دیر آرام ملتی تھی بیٹھ کے آرام کرتا تھا اور پھر بے چینی ہوتی تھی، پھر اچھل اچھل کر ادھر ادھر سر ٹکرانے لگتا تھا، یہاں تک کہ 400 سال کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ تو دوستو، اللہ سے ٹکرانے کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ سے ٹکرانے کا انجام بڑا سخت ہوا کرتا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو رحیم ہیں، کریم ہیں، لیکن اللہ جبار بھی ہیں اور اللہ قہار بھی ہیں، ہم یہ بھول جایا کرتے ہیں، افسوس کہ ہم یہ بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی محنت میں لگیں، اپنے وقت کو نکالیں، فارغ کریں، اگر کتنی بھی مصروفیت ہے اس مصروفیت میں سے نکال کر ہم اللہ کے دین کی محنت میں لگیں، تاکہ ہمارا اپنا ایمان بنے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور سب کچھ اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ جب تک یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، صرف زبان تک رہے گا، تو دوستو یہ کارگر نہیں ہوگا۔ اصل تو یہی ہے کہ ہمارے دل اس بات کو قبول کر لے۔ جس دن دوستو ہمارے دل میں اللہ کی ایمان کی، اللہ کی رمق آ گئی، تو اس دن سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ جو محنت ہے، یہ جو چلہ 4 ماہ، یہ چلے 4 ماہ کی محنت تھوڑی نہ ہے، یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے۔ ساری زندگی اس محنت میں لگے رہنا ہے کہ کیسے ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جائے، اور کیسے ہمارے دل کے اندر اللہ کی حقیقت اتر جائے، اور کیسے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اور کیسے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو دوستو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا، خوشامد سے، درآمد سے، پیار سے، جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں گے اور جتنی زیادہ ملاقاتیں کریں گے اور جتنا زیادہ اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی ہمارے اپنے دل میں اترتی چلی جائے گی، اور ہمارے دل میں ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ زبانی جو ایمان ہے کہ بے شک اللہ سے ہوتا، یہ تو صرف ایمان باللسان ہے، یہ زبانی ایمان ہے، اس کا اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اصل ایمان تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کریں گے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کے جائے گا، اللہ تعالی اسے اس تمام دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، 10 گنی بڑی۔ تو دوستو، اگر اس جنت میں جانا ہے تو ایمان بچا کے لے کے جانا ہے، اور اگر ایمان بچانا ہے تو دین کی محنت میں لگنا ہے، اور باقاعدہ فکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ دعوت کی محنت کو سیکھنا ہے اور پھر کرنا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور تمام ساتھیوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اور جنہوں نے نام لکھائے ہیں، اور جنہوں نے ارادے کیے ہیں، اور جنہوں نے ارادے نہیں بھی کیے ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ کس بندے کی دعا پر خوش ہو جائے اور ہدایت کے فیصلے فرما دے، کیونکہ اللہ ہدایت و محض اور محض اللہ رب العالمین کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جس دن ہدایت کا فیصلہ فرما لیا دوستو، سارے عالم میں ہدایت ہی ہدایت ہو جائے گی۔ اسی بات کی دوستو محنت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور سارے امت محمدیہ کو دعوت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز کو آپ نے شیئر نہیں کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔